أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ پھر ایک مرتبہ بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور آج کا میرا جمعے کا عنوان ہے استقامت دین. دین میں استقامت کا کیا مرتبہ ہے، دین میں استقامت کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں پریشانی اٹھائی، کس طریقے سے صحابہ کرام نے مصیبت پریشانی اٹھانے کے بعد دین کے اوپر قائم رہے، اور آج ہم کس طریقے سے اپنے دین کے اوپر قائم رہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دین ہم کو ایسے ہی نہیں ملا، دین بڑی مصیبت اور پریشانیوں کے بعد دین ملا. دین ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے پاس آ گیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ہم کو دین مل گیا، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. لیکن اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانی اٹھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے ہاتھ میں کنکریاں لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ مار دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ میں جب دعوت کا کام کرتے، دین کی بات کرتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا گیا. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. اتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا، یہاں تک کہ ماں کی گود میں تھے. پیارے نبی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا تو آپ پوچھتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو ماں کہتی ہے تم ابھی ابھی بے ہوش ہوئے ہو، ابھی ابھی تم کو مارا پیٹا گیا، میں تم کو بعد میں بتاؤں گی. نہیں، لیکن آپ مجھ کو بتائیے کیسے. تو جب دار الارقم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جاتا ہے، جب اللہ کے نبی کو جب دیکھتے ہیں تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین آتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مصیبت پریشانی اٹھانے کے بعد بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑا، وہ دعوت کا کام کرتے رہے، دین کے اوپر قائم رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس مسجدیں ہیں، اور مسجدیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں، نہ ہم کو کوئی مصیبت ہے نہ کوئی پریشانی ہے، لیکن مسلمان آج اللہ کے گھروں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. 5 وقت ہم اللہ کے گھروں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج نظر ڈالیے، میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی ہماری فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں آج بھی خالی ہے، آج بھی ہماری مسجدیں غیر آباد ہے. جیسے ہی جمعہ آتا ہے ہماری مسجدیں تو بھر جاتی ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہماری مسجدیں پر ہو جاتی ہے. کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اس وقت مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں آج بھی غیر آباد ہیں. آج بھی ہماری مسجدیں، جب ہم نظر ڈالتے ہیں، محلے میں 300 گھر ہے، محلے میں 400 گھر ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے 20 لوگ 30 لوگ مسجد کو آ رہے ہیں. اور اللہ کی جو دین کے اوپر چلنے کے لیے، حالانکہ دین بالکل آسان ہے، نہ ہمارے اوپر اجڑی بوٹی ڈالی جا رہی ہے، نہ ہم کو مارا پیٹا جا رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتے. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ دین میں استقامت پیدا کریں، اور 5 وقت کی نماز صرف رمضان میں نہیں، صرف جمعہ میں نہیں، روزانہ ہم نمازوں کی پابندی کرنا ہے. دین کے اوپر قائم رہنا ضروری ہے. دیکھیے کتنی مصیبت اور پریشانی کے بعد دین ملا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تو ابو جہل لوگوں سے کہتا، کون ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بوٹی ڈالے گا.
ابو جہل اعلان کرتا ہے تو کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے تو لوگ کیا کرتے، کفار مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بوٹی ڈال دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، اجڑی بوٹی ڈالی گئی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اجڑی بوٹی صاف کرتے ہوئے روتی ہے، رو کے اجڑی بوٹی صاف کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاطمہ مت رو، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کا مقام اور بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کا مقام اور بڑھا دے گا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف جاتے ہیں، طائف کے پاس جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر 3 سردار ہوتے ہیں اور 3 سردار بھائی اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا جاتا ہے. اللہ کے نبی کو طائف میں اتنا زخمی کیا جاتا ہے، اتنا زخمی کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا لہو نالان مبارک تک آ گیا، جوتوں تک آ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کا کام نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فرشتے وہاں پر آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے، آپ اگر حکم دیں گے تو یہ جو پہاڑی ہے، یہ طائف کی جو پہاڑی ہے، ہم اس کو پہاڑی کو پہاڑوں سے چکنا چور کر دیں گے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، شاید کہ آگے والے ان کی نسل مجھ کو جانے گی. اللہ کے نبی بدعا نہیں کرتے، اللہ کے نبی وہاں پر طائف میں 10 دن تک وہاں پر رہتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے اتنی مصیبت اور پریشانی سے ہم کو دین ملا، اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن ہم لوگ آج اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو ام جمیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کھانا پکتا تو ام جمیل کھانے میں غلاظت ملایا کرتی تھی. اتنی مصیبت پریشانی کے بعد آج مسلمانوں کو دین ملا، لیکن مسلمان اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتے. جب آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف. فجر کی نماز میں ہم کو 2 مرتبہ بلایا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن مسلمان آرام پسند ہو چکا ہے، مسلمان آواز تو سن رہا ہے لیکن مسلمان اپنے اپنے گھروں میں سو رہا ہے. نہیں، فوری ابھی بھی وقت ہے، مسجدوں کی طرف رخ کرنے کا وقت ہے. اتنی مصیبتیں پریشانی ہم تمام لوگ گلوبلی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مصیبت اور پریشانی کا مسلمان آج سامنا کر رہا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی مصیبت پریشانی کے بعد دین ملا تو ہم کو اس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ کی مسجد کی طرف رخ کرنا ہے. جیسا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت آ چکا ہے دوستو. اگر اللہ کی طرف نہیں دوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مصیبتیں پریشانی بڑھتے جائے گی. مصیبت اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی مصیبت نہیں دیتا، بول رہے ہیں مصیبت کب آتی ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. ہم تمہارے اوپر مصیبت یا پریشانی ایسے ہی نہیں ڈالتے، ہم تمہارے پر مصیبت پریشانی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت اور پریشانی ڈالتے ہیں، بول رہے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے، کچھ نہ کچھ اگر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت پریشانی ہمارے اوپر ڈال دی. ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانک رہے ہیں. ہم لوگ جب بستر پہ جاتے ہیں ہم تمام لوگوں کو یہ سوچنا ہے کیا آج میری فجر کی نماز ہوئی, کیا آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی, کیا میں نے آج عصر کی نماز پڑھی, کیا مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, کیا آج میں نے قرآن کو کھول کر دیکھا, کیا فجر کی نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کی, کیا آج میں نے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالا, کیا میں نے دین کے دعوت کے لیے 1 گھنٹہ نکالا, کیا میں نے پڑوسیوں کا حق ادا کیا, کیا میں نے اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کوئی مصیبت یا پریشانی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائی. ہم اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم بستر پہ جائیں اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں دوستو. اور محاسبہ کرنا ضروری ہے کیونکہ وقت آ چکا ہے. ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی بوڑھا یا کوئی بڑا نہیں ہے, سب کو موت کا مزہ چکنا ہے. لا یستاخرون ساعتوں ولا یستقدمون. ہم جب جس کا وقت لا دیتے ہیں نہ وہ 1 سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے. تو ہم کو اللہ کے پاس اگر جانا ہے تو اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میں اللہ کے پاس جانے کے قابل ہوں؟ کیا میں تقوی اختیار کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کے سامنے آہو بقا کر رہا ہوں؟ کیا میں توبہ کر رہا ہوں؟ اس کے اوپر نظر ڈالنا ہے. نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کون سی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم کو کیا ایسے ہی دین نہیں ملا, دین مصیبت پریشانی کے بعد ملا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی مصیبتیں, اتنی پریشانی. امیہ بن خلف کرتا کہ کیا مصیبت پریشانی کرتا, امیہ بن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں ٹھہرا دیتا, آپ کے اوپر گرم ریت میں آپ کو ٹھہرا دیتا, آپ کے اوپر گرم پتھر ڈال کے رکھتا. اور آپ کہتے ہیں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, امیہ بن خلف مجھ کو گھوڑے سے باندھ دیتا, باندھ کر مجھ کو ایسے مجھ کو گھسیٹا جا رہا تھا جیسے مری ہوئی بکری کو گھسیٹا جاتا ہے. امیہ بن خلف ایسے مجھ کو گھسیٹتے ہوئے دور لے جاتا اور لے جا کر وہاں پر رک کے کہتا, بلال تم اپنے پچھلے دین کی طرف آ جاؤ, بلال تم دین اسلام کو چھوڑ دو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا بلال, ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا بلال. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلتی, آہد آہد آہد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اتنی مصیبت پریشانی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے, دین کے اوپر قائم رہے. لیکن ہم لوگ, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہی سردیاں بڑھ جاتی ہے, جیسے ہی بارش ہوتی ہے, ہم لوگ اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتی, گھر میں نماز ادا کرتے ہیں. کئی لوگ تو نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں. ہم کو خبر میں جانا ہے دوستو, ہم کو اللہ کا سامنا کرنا ہے. اور ہم پہلا جو سوال ہوگا وہ سوال نماز کا ہوگا. پہلا سوال نماز کا ہوگا. پہلے ہم سے پوچھا جائے گا نماز پڑھے یا نہیں پڑھے. وہ سوال دینے کے لیے کیا ہم تمام لوگ تیار ہیں؟ اگر تیار نہیں ہیں تو میں کہنا چاہوں گا نمازوں کی پابندی کیجیے. نماز دین کا ستون ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن مسلمان آج 5 وقت کا نماز ہی نہیں ہے, 5 وقت کا نماز نہیں پڑھتا. کسی سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کہاں؟ نہیں بھائی بزنس میں تھا, آفس میں تھا, نماز کا وقت ہو گیا اس لیے میں نماز کو نہیں آیا. نہیں بھائی میری کانفرنس چل رہی تھی, نہیں بھائی میں وہاں پر بزی تھا. نہیں, نماز کو آنا ضروری ہے. نماز کوئی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, کوئی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے, اس سے زیادہ بیمار ہے کروٹ لے کے نماز پڑھنا ہے, اس سے زیادہ بیمار ہے اشاروں میں پڑھنا ہے. لیکن نماز معاف نہیں ہے. دوسری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں کیا ہے ایسے ٹائم پہ معاف ہے
کہ آپ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ آپ کے لیے معاف ہے، اگر آپ حج نہیں کر سکتے تو حج آپ کے لیے معاف ہے، آپ اگر بیمار ہیں روزہ نہیں رہ سکتے تو آپ کی بیماری کے ٹائم پہ روزہ آپ کے لیے کچھ دیر تک معاف ہے، لیکن نماز کوئی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو پکڑیے، ہم کو مصیبت پریشانی نہیں ہے، ہم کو آزادی ہے اس ملک میں، نماز کو آنے کی آزادی ہے، اللہ کی مسجد کی طرف آنے کی آزادی ہے، اس لیے ہم کو مسجدوں کا رخ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے کتنی مصیبتیں پریشانی صحابہ اکرام اٹھائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگار پہ لٹا دیا گیا، انگار کے اوپر لٹا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پیر رکھ دیا گیا اور کہا گیا خباب اگر تم دین اسلام سے اگر پھر جاؤ گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے خباب، ورنہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری پیٹھ کے نیچے انگار کولسا ہو گئی لیکن میں دین سے نہیں پھرا، میرے منہ سے ایک ہی بات نکلتی احد احد احد، اللہ ایک ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، میں دین سے نہیں پھرا۔ بولے جہاں ہمارے نیچے کیا انگار بچھائی جا رہی ہے، نہیں بچھائی جا رہے تو پھر ہم لوگ نماز کے پابند کیوں نہیں ہیں دوستو؟ ہم لوگ مسجدوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم لوگ دین اسلام سے اتنے بیزار کیوں ہیں؟ ہم لوگ دین اسلام سے اتنے بیزار ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا آج مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے چچا جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے چچا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں عثمان تم دین اسلام سے پھر جاؤ ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کو میں نے ایک مانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، میں دین اسلام سے نہیں پھروں گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حسیر میں لپٹ دیتے ہیں، حسیر میں لپٹ کر اوپر سے ان کو دھوئی دی جاتی ہے، دھوئی دیکھیں ان کو یہاں تک دھوئی دی جاتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو تاب نہیں لاتے، اتنی مصیبت پریشانی آئی یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر سے نکلنا پسند کرے، مصیبت پریشانی اٹھانا پسند کرے، انگاروں کے اوپر بچھا دیا گیا تو انگاروں کو کلسا بنا دیا گیا، لیکن دین اسلام سے نہیں پھرے۔ ہمارے اوپر نہ مصیبت ہے نہ پریشانی ہے، نہ راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نہ گھر میں غلاظت ملائی جا رہی ہے، پھر ہم لوگ آج نماز کے لیے پابند نہیں ہے۔ آج دین اسلام کے اوپر مسلمان آج پابند نہیں ہے۔ مسلمان مصیبت کوئی پریشانی آتا ہے تو اللہ کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اوپر قائم نہیں ہے۔ دین اسلام کے اوپر قائم کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو فرق پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، لیکن ہم لوگ نمازوں سے غافل ہے۔ دوستو میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میری مائیں بہنوں سے بھی کہوں گا بڑی مصیبت پریشانیوں سے اسلام آیا۔ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ سمیہ بی بی سمیہ کہتی ہے کہ ابو جہل تو جو چاہے کر لے، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، اللہ کو میں نے کیا ہے، میں نے رب مانا ہے، میں دین سے نہیں پھروں گی۔ یہاں تک کہ ابو جہل بھالا لیتا ہے اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا ہے، مار کے نازک جگہ پہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب آپ شہید ہو رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اللہ کے نبی قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں سمیہ میں تم کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ سمیہ اسلام کی پہلی خاتون بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی تھوڑا قریب آئیے، اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہے، جو جس حالت میں مرے گا
اس حالت میں اٹھے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے زانوں کے اوپر سے اٹھوں. اللہ کے نبی قریب جاتے ہیں. بی بی سمیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ سر رکھتی ہے. اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی آپ کے زانوں سے قیامت کے دن اٹھوں. یہ جذبہ ہماری خواتین کا تھا. یہ جذبہ کیا آج ہماری مائیں بہنیں کیا یہ جذبہ رکھتی ہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں فجر کی نماز پڑھ کے کچنز میں جاتی ہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں آج پردے کی پابندی کر رہی ہے؟ کیا ہماری مائیں بہنیں گھر کے ماحول کو دیندار گھرانہ بنا رہی ہے؟ اگر نہیں بنا رہی ہے تو میں مائیں بہنوں سے کہنا چاہوں گا اپنے گھروں کو دیندار گھرانہ بنائیے. بڑی مصیبت پریشانیوں کے بعد دین ملا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتی ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ابو جہل کہتا ہے زنیرہ تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا زنیرہ. یہاں تک کہ ابو جہل انگار کے اندر گرم گرم شیخیں گرم کرتا ہے اور ڈرا کے کہتا ہے زنیرہ اگر تم اسلام سے نہیں پھرو گی تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. اور زنیرہ کہتی ہے تو کچھ بھی کر لے ابو جہل میں دین اسلام سے نہیں پھروں گی. یہاں تک کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل گرم گرم شیخیں آنکھوں میں ڈال دیتا ہے. گرم گرم شیخیں آنکھوں میں ڈال دیتا ہے. یہاں تک کہ بینائی چلی جاتی ہے حضرت زنیرہ کی. لیکن زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے نہیں پھری. وہ دین کے اوپر قائم رہی اور دین کا کام کی, دین کی دعوت کا کام کرتی رہی. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن اللہ کے نبی لگاتے ہیں تو بعد میں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے. کیا ہماری کوئی مائیں بہن کے اوپر کیا ایسی مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے؟ میں خاص طور سے مائیں بہنوں سے کہنا چاہوں گا دین اسلام کے اوپر قائم رہیے. اپنے گھرانے کو دیندار گھرانہ بنائیے. اپنے گھرانے کو صحابیات کو دیکھیے, صحابیات کی سیرت کو پڑھیے, پڑھ کے دیندار گھرانہ بنائیے. اپنے بچوں کو دیندار بنائیے. اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا شوہر کو اٹھا کے نماز کو بھیجیے. آپ کا بھائی آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو عورت کا کام ہے, ہماری خواتین کا کام ہے. گھر کا ماحول اگر بنائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھرانے انشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ دیندار گھرانے اگر ہو گئے تو ہم تمام لوگ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن ہم اگر کسی کی کاپی کرتے ہیں, کوئی فلم ایکٹر کی کاپی کرتے ہیں, ہم ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں, اگر ہم وہ ہمارے گھروں میں ہیں, ہمارے گھر میں اینیورسری بھی چل رہی ہے, برتھ ڈے بھی چل رہی ہے اور ہمارے گھر میں جیسے ہی شادی بیاہ ہوتا ہے میوزک بھی چل رہی ہے, ہم لوگ حرام کاموں میں اگر ملوث ہوں گے تو ہم کو یاد رکھیے کہ ہمارا حشر کس طریقے سے ہونے والا ہے. اگر ہمارا حشر اچھا ہونا ہے, اگر ہم کو جنت میں جانا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر اگر پینا ہے تو ہم کو دین کے اوپر قائم رہنا ہوگا. لیکن اگر قائم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دین سے اگر پھر جائیں گے تو کیا ہے, جہنم کی آگ میں ہم کو ڈالا جائے گا. اسی لیے ہم تمام لوگ آج یہاں پر اس مسجد میں بیٹھ کے ارادہ کریں کہ نہیں ہم دین کے اوپر قائم رہیں گے. چاہے ہمارے اوپر کتنی بھی مصیبتیں پریشانی آ جائے ہم مسجد کی طرف آئیں گے, نماز کی پابندی کریں گے. چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے ہم ہمارے چہروں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رکھیں گے. سنت ہم لوگ جو زندہ رہنے والی ہے قبر میں سنت وہ داڑھی ہے دوستو. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں, ہم یہاں پر کام کرتے ہیں, ہم داڑھی نہیں رکھتے. ہم جب داڑھی رکھتے ہیں تو ہم کو یہ وہ کہا جاتا ہے نہیں, یہ جو زندہ سنت ہے یہ زندہ سنت قبر میں رہنے والی ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ بنانا ہے. نہیں معلوم کب موت آنے والی ہے. کیا ہم کلین شیو ہو کر جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ کیا ہم بے دین ہو کے جائیں گے؟ بے دین ہو کے جائیں گے. دوسرے کیا کلچر کو اگر اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟
کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرشتے گھسیٹتے ہوئے لوگوں کو لے جا رہے ہوں گے، کدھر؟ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں گھسیٹا ہوا وہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کا دین آنے کے بعد بھی یہ لوگ دین کے اوپر قائم نہیں رہے، آپ کا دین آنے کے بعد بھی یہ دوسرے دین کو کاپی کرتے رہے، یہ دین کے اوپر قائم نہیں رہے، اسی لیے ہم ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن سوقن سوقن، میری آنکھوں کے سامنے سے ان کو دور لے کے چلے جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے ان کو دور لے کے چلے جاؤ۔ کیا ہم چاہیں گے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے دور ہو؟ اگر نہیں چاہیں گے تو ہم دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، خیرات کا کام کرنا ضروری ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے دوستو، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر جنت میں گھر بننا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتا ہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت گزرتا ہے، سورج آ جاتا ہے، اشراق کی نماز اگر 2 رکعت وہ اگر پڑھتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ہم کو ثواب دینے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی جگہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت اشراق کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دیں گے، بول رہے ہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، ہم تمام لوگ بہت گنہگار بندے ہیں دوستو۔ ہم اگر نماز کے پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دائی بھی ہے، کوئی یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو جنت پکی ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ و بحمدہ، کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بول رہے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے آج ارادہ کریے کہ جتنے گناہ ہو گئے، جتنے چیزیں ہم نے کر لی، آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے سامنے توبہ کریے، ارادہ کریے، دین کے اوپر ہم قائم رہیں گے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم بار بار پڑھتے ہیں اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، لیکن ہم کو ارادہ بھی کرنا ہے۔ ہم اگر 1 قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم ارادہ ہی نہیں کر رہے ہیں، فجر کی نماز کو اٹھنے کے بجائے آفس کو جانے کا ٹائم 7:30 کا ٹائم رکھ رہے ہیں، 8 بجے کا الارم رکھ رہے ہیں، فجر کا ہم لوگ الارم نہیں رکھتے۔ بچوں کو اسکول جانا ہے اس لیے مائیں 8 بجے کا الارم رکھتی ہیں، لیکن ہماری مائیں فجر کا الارم نہیں رکھتی۔ جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں گے پابندی سے، جو نہیں پڑھ رہے میں ان سے کہنا چاہوں گا آج ارادہ کریے، اس مسجد میں بیٹھ کے جتنے گناہ ہو گئے ارادہ کریے، ارادہ کر کے یہ سوچئے کہ کل سے ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم کل سے پابند ہو جائیں گے۔ اگر یہ آیت آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی، یہ آیت کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے کیسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کیا پیاری آیت ہے دوستو، کیا ہمارے اللہ ہے، کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سوچئے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جو ہمارے سامنے توبہ کرتا ہے اور ایمان لے کے آتا ہے، ہم تو تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو ہمارے سامنے توبہ کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے اور نیک و صالح عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، بول رہے ہیں
خالی گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، بول رہے ہیں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، ایسے اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، نیک عمل کرنے کی طرف آ جائیے، صالح عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ فجر کی نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، احسان کرنے والا بندہ بنا دے، ماں باپ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے گناہ ہو گئے اللہ ہم تمام لوگ آپ سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ سارے لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ اس دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم تمام کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے اس گھر میں جمع کیا ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں، لیکن ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب